نون لیگ کی حکومت کو جب ایک ہی سال ہوا تھا، خان صاحب نے انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا، دھرنا دے دیا، اس سے پہلے وہ دھاندلی کی بات کر کے نکلے تھے، تو اس وقت سب تھے نون لیگ کے ساتھ۔ ایک تو نون لیگ کی اپنی سمپل میجورٹی تھی، پھر مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اپوزیشن کی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی تھیں پارلیمنٹ کے اندر، پھر بھی خان صاحب نے انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اب خان صاحب کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں اتنی تگڑی ہیں، اس کے باوجود یہ ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا باقاعدہ طور پر اداروں میں ہم آہنگی ہونا؟ امریکہ کے دورے میں بھی نظر آیا کہ جب خان صاحب وہاں گئے ہیں تو باقاعدہ طور پر امریکہ کے لیے بھی پیغام تھا کہ جو اس وقت الیکٹڈ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عسکری قیادت بھی کھڑی ہے، جوڈیشری بھی اتنی اگریسو نہیں ہے۔ کیا یہ چیز خان صاحب کو کانفیڈنس دیے ہوئے ہے کہ وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں رکھتے، پھر بھی نہیں پریشان ہو رہے؟ نون لیگ کی سمپل میجورٹی بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ٹف ٹائم دے دیا تھا انہیں۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی اپوزیشن ہے اس نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو عام آدمی کے مسائل کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن اس کے باوجود اس اپوزیشن سے یہ حکومت بہت زیادہ خوفزدہ نظر آتی ہے۔ میں یہ کہنے میں اپنے آپ کو بالکل غلط نہیں سمجھتا کہ جب میں عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا تو چند ہزار لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے تو حکومت کو بالکل انہوں نے اس کا نظام جو ہے اس کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس وقت کی حکومت اتنی خوفزدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ بھی نظر آتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے جو بہت سے رہنما ہیں ان کا میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، ان کو پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ان کو دکھا نہیں سکتے۔ آج اپوزیشن نے جو مختلف شہروں میں جلسے کیے، آپ دیکھیے کہ سارے جلسے جو ہیں وہ ہم رپورٹ نہیں کر سکے، نہیں دکھا سکے۔ تو اس کے اپوزیشن کے یوم سیاہ کے مقابلے پہ حکومت نے آج ایک بالکل نام نہاد قسم کا، ایک بہت خالی خولی قسم کا ایک یوم تشکر منایا۔ تو یہ جو انہوں نے آج ایک یوم تشکر منایا یہ حکومت کی کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ جو اپوزیشن کا آج کا یوم سیاہ ہے میں اس کو بلا جواز سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے حکومت نے اس یوم سیاہ کو روکنے کی کوشش کی ہے، جس طرح لاہور میں اور سینٹرل پنجاب کے مختلف شہروں میں جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان کے جو ارکان پنجاب اسمبلی ہے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، پولیس جو ہے وہ ان کو زبردستی کہہ رہی ہے کہ ہمیں شورٹی بانڈ بھر کے دو کہ آپ اپوزیشن کے جلسے میں نہیں جائیں گے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کی اس ایکٹیویٹی سے حکومت کافی پریشان نظر آتی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں یہ زیادہ عرصہ چلیں گے نہیں، کیونکہ ہم 2019 میں رہتے ہیں، ہم 1977 میں نہیں رہتے جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگایا تھا۔ یاد کیجئے شاہ زیب خانزادہ صاحب اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، تو اس وقت بھٹو صاحب جو اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے تھے، مارشل لا دور میں بھی وہ اخبارات میں رپورٹ ہوتی تھی، ان کو کنوکٹ کر دیا گیا تھا لیکن ان کی گفتگو رپورٹ ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے انڈر ٹرائل جو رہنما ہیں، آپ ان کی نہ پریس کانفرنس دکھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کا جلسہ دکھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کا انٹرویو چلا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو حکومت ہے یہ مجھے بہت خوفزدہ لگ رہی ہے، یہ اپنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ایک ایسی اپوزیشن جو کہ بالکل مختلف الخیال اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان کی کوئی اور سوچ ہے، بلاول بھٹو کی کوئی اور سوچ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی اور سوچ ہے، تو اس حکومت نے اپنی غلط پالیسی سے اس اپوزیشن کو اکٹھا کر دیا، اور یہ اپوزیشن جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے آج حکومت کی غلطی کی وجہ سے آج اس کا یوم سیاہ جو ہے وہ اس کا میڈیا پر اس طرح نہیں دکھایا گیا جس طرح کے اپوزیشن کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے حکومت نے جو پکڑ دھکڑ کی ہے، جو پابندیاں لگائی ہیں، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے یوم سیاہ کا امپیکٹ حکومت کے یوم تشکر کی نسبت بہت زیادہ ہے۔